فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالیاز۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا ایک خبر نامہ۔ تحریک مسلم شبان کی جانب سے آج سینئر ایڈوکیٹس کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صدر دفتر تحریک مسلم شبان پر شہر حیدرآباد کے سینئر ایڈوکیٹس کا ایک اجلاس جناب مسعود خان صاحب کی زیر صدارت منعقد ہوا، اور اس اجلاس میں ایک اہم سوال دستوری اعتبار سے سمجھیے کہ پوچھا گیا تھا، جس پر قریب 2.5 گھنٹے مباحث ہوئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، یا اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، یا پھر کسی بھی مذہبی رہنما یا پھر سمجھیے کہ مذہبی آپ کے اوتار کے تعلق سے گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے کیا ریاستی حکومت کوئی قانون بنا سکتی ہے، اس پر سمجھیے کہ وکلاء حضرات نے جناب مسعود علی خان صاحب کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں کوئی 2.5 گھنٹے مباحث ہوئے۔ بہرحال اس میں بہت ساری سمجھیے کہ باتیں آئی ہیں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ایسا قانون ضرور بنا سکتی ہے، کیونکہ بہرحال نئے قوانین بنائے گئے ہیں، مختلف قوانین اسٹیٹ گورنمنٹ بھی بناتی ہے، اور دستور میں بھی کئی ترمیمات سمجھیے کہ ہوئی ہیں، اور UPA، پوٹا، فلاں ایسے قوانین بھی بہرحال سمجھیے ملک کے سطح پر بنائے گئے ہیں۔ جو اہم سوال اس وقت سمجھیے کہ میٹنگ میں جو زیر بحث آیا وکلاء اصحاب کے درمیان، کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو حکومتیں ہیں، ان حکومتوں نے لو جہاد کے نام پر، بہرحال اس کو دوسرا نام قانونی حیثیت سے دیا گیا، لیکن لو جہاد پر قانون بنایا گیا، اس طرح کا ایک پروپیگنڈا ہوا ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی برسر اقتدار حکومتوں میں لو جہاد پر سمجھیے قانون بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ ہم تلنگانہ حکومت سے اس پر کچھ اور غور و خوض ہم کریں گے۔ اس کے بعد تلنگانہ حکومت سے ہم سمجھیے مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ ریاستی سطح پر تمام مذہبی پیشواؤں کے تعلق سے، انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام دیگر مذہبی جو پیشوا ہیں، ان کی شان میں گستاخی کے خلاف ایک الگ ایکٹ ریاستی حکومت بنائے۔ اس سلسلے میں سمجھیے کہ کیسے اس مہم کو آگے چلایا جائے گا، اس کے خد و خال پر تفصیلی بات ہوگی، اور تمام اس میں کرسچن، سکھ، جین، بودھ اور ہندو کمیونٹی کے مذہبی پیشواؤں کو بھی بہرحال سمجھیے کہ بلایا جائے گا۔ وکلاء حضرات اس پر مزید سمجھیے کہ ابھی غور و فکر، جس میں میرے بھائی شکیل صاحب، افضل دکنی صاحب اور کبیر صاحب اور دوسرے طارق قادری صاحب، یہ ایڈوکیٹس اور بھی ایڈوکیٹس تھے اور انٹلیکچوئلس۔ یہ ہمارے انٹروسپیکٹو میٹنگ کی وجہ تھی یہ کرنے کی کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب گورنمنٹس کو ضرورت محسوس ہوئی تو تاڑا بنایا گیا، پوٹا بنایا گیا، UAPA بنایا گیا، دیٹ واز فار پروٹیکشن آف دا اسٹیٹ۔ اس کے بعد ریلیجس اسٹرکچرز ایکٹ بنایا گیا، چلڈرن ویلفیئر ایکٹ بنایا گیا، مائنرٹی ویلفیئر ایکٹ بنایا گیا، ویمن ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے،
वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है। तो जब हालात इंडिया के पॉलिटिकली चेंज हो रहे हैं और हम लोग ये महसूस करें कि इंडिया की जो फैब्रिक ऑफ द कंट्री है उसमें मेजॉरिटी बाय 100 कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो एक और दूसरे की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या किसी की बेइज्जती करते हैं। हम लोग ये भी इंट्रोस्पेक्ट किए कि दूसरे मज़हब के पेशवा हो या अवतार हो, हम लोग के ऊपर कुरानिक मुस्लिम्स के ऊपर कुरानिक इंजंक्शन है कि हम किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। और अगर किसी के मुंह से निकलती है और उनका नाम इत्तेफाक से मुसलमान है तो वो उनकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है एज अ सिटीज़न, नॉट एज अ मुस्लिम। वी कंडेम, वी डिटेस्ट और हम उसको कभी अपने तरफ से उसको ना अप्रिशिएट करें, इनफैक्ट हम उसको कंडेम करें और आगे करते रहेंगे। अब बात इस बात की है कि आप किसी रज़वी को ले लो या परसों जो त्रिपुरा में हुआ, इस किस्म की बदतमीज़ी हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या किसी और के बारे में, हमारा डिमांड स्टेट से है, हमारा डिमांड इंडिविजुअल क्रिमिनल्स से नहीं है, क्रिमिनल से हम डिमांड नहीं कर रहे, स्टेट से है। ये डिमांड है कि हम एज अ सॉवरन सिटीज़न ऑफ इंडिया है और हमारी राइट टू लाइफ किसी की भी राइट टू स्पीच से ज़्यादा सैक्रोसेंट है, हमारी प्योर है और हमारी राइट टू लाइफ है और ये हमारा बुनियादी हक़ है। तो इसके लिए लॉ बनाना चाहिए। ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है और ये सेंटर की ज़िम्मेदारी है कि इसको लॉ, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पैराडाइम जब 1986 से चेंज हुआ और एक रिलीजियस स्ट्रक्चर जो मस्जिद, बाबरी मस्जिद के अतराफ एक उसके ऊपर पॉलिटिकल सैक्रिलेज किया गया, मस्जिद को डिमोलिश किया गया और उसके अतराफ पॉलिटिकल सिनेरियो को क्रिएट किया गया। तो अब ये वक्त आ गया, हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको एक एक्ट होना जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्रिश्चियन प्रॉफिट्स, जू प्रॉफिट्स, पेशवा हो या कोई अवतार हो, ये सब की कोई भी किस्म की इनकी बेइज्जती हो तो वो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लॉ होना चाहिए, सिविल। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।